السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پکار تھی، دعوت اسلام تھی، اس کی ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ نے اپنے بنو عبد المطلب کو دعوت دی، پھر آپ نے تمام قبیلوں کو بلایا، انہیں پکارا اور انہیں دعوت دی، یعنی کھلی دعوت دی۔ اس دعوت کے بعد جو تمام قبیلے تھے ان کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا۔ وہ ریئیکشن کیا تھا؟ اس ریئیکشن کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے ابو لہب نے ابتدا کی، اور حجاج، چونکہ حج کا سیزن آ رہا تھا، حجاج کرام تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس میسج کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ بات اس علاقے سے باہر نہ جائے اور ہم کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ اس کے لیے ابو لہب بذات خود سامنے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ پیچھے سے آوازیں کستا تھا، اور پھر وہ پوچھتے تھے بھی یہ کون آدمی ہے جو ان کے پیچھے آوازیں لگاتا ہے، تو بہت دکھ کے ساتھ بتایا جاتا تھا کہ یہ ان کا چچا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن کا سامنا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 مختلف حربے اپنائے گئے شروع میں، جس سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس میسج کو بلاک کیا جائے۔ سب سے پہلا جو تھا وہ ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کا تھا، اور جو تیسرا طریقہ تھا، یہ تمام تینوں انیشل محاذ آرائی کے جو ہے طریقے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کے دوران آوازیں کسی جائیں کہ قرآن کی بات سمجھ نہ آئے۔ تو میں آپ سے مختصر ان تینوں طریقوں کو وضاحت کرتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کی ابتدا ہوئی اس کا بھی آج ہم ابتدا کر دیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم ان صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا گیا اور کس طرح سے کیا گیا۔ پھر وہی بات کہ ہمیں محسوس کرنا ہے کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ ہمیں تو یہ اللہ نے نعمت کے طور پر پیدائشی دے دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود۔ اچھا، یہ جو ہنسی اور ٹھٹھا کرنا تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو حوصلے ہیں انہیں پست کرنا مقصود تھا۔ اس کے لیے کیسے وہ پکارا کرتے تھے؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، یقیناً تو کیا ہے؟ نعوذ باللہ، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اس قسم کی باتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر کیا؟ اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگایا جاتا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب اور ڈفرنٹ نگاہوں سے، یعنی ایسی نگاہوں سے جو آپ کو پھیر دیں، بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو آوازیں لگاتے تھے۔ اس کے لیے آیت آئی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ وہ آیت ہے جب کسی کو نظر کا خدشہ ہو تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ یہ سورہ نون والقلم وما یسطرون کی آخری آیت ہے، آخری یا اس سے پہلے کی آیت ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے، اچھا اس میں جو بات آئی ہے نا کہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نظریں مارتے ہیں، نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہ اشارہ موجود ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے۔ وہ کیا کہتے؟ اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان صحابہ کرام کو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ نہیں، اللہ خوب جانتا ہے کون شکر گزار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ درج ذیل آیات میں آیا ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تھے
تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان نہیں تھے۔ تو یعنی وہ جو ٹھٹھا کرتے تھے کفار، وہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ اور پوری جماعت جو تھی۔ انہوں نے جب یہ سب کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ جس طرح کسی بھی جماعت کو لے لیں، دعوت و تبلیغ کو لے لیں، اہل حدیث، جو بھی ہمارے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جب ان پر باتیں کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے کر تو کچھ نہیں سکتے، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب ہمارے دل تنگ ہوں، پریشانی ہوں، سینے کی تنگی پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور کیا کیجئے؟ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، کیا نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تنگی پریشانی جاتی رہے گی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب یہ تو وہ طریقہ تھا جو انہوں نے استہزاء کا اپنایا۔ اس کے بعد دوسری جو کیفیت تھی وہ محاذ آرائی کی، وہ یہ تھی کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے اندر اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا کہتے تھے؟ اضغاث و احلام، کہ یہ پریشان خواب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ دوسری بات وہ کیا کہتے تھے؟ بل افتراہ، بلکہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں انما یعلمہ بشرا، ان کو یہ کوئی بات کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان ھذا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ بعض لوگ ہیں جو ان کی اس کام میں مدد کرتے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، دوسرے لوگوں نے اس پر آپ کی مدد کی ہے۔ یا اور کیا کہتے تھے؟ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جن سے انہوں نے لکھوا لیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی۔ پھر اور مزید کیا کہتے؟ نعوذ باللہ، کبھی یہ کہتے کاہنوں کی طرح آپ پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلَ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، آپ کہہ دیں کہ میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر اترتے ہیں، یعنی شیطانوں کا نزول جھوٹے اور گنہگار لت پت لوگوں پر ہوا کرتا ہے، پاک لوگوں پر نہیں ہوا کرتا۔ کبھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آپ معانی کا تخیل کرتے ہیں، یعنی آپ خود سے معنی پیدا کر لیتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، یعنی شعراء سے تشبیہ دے دی، لہٰذا وہ بھی شاعر ہیں، ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ نے اس کا رد کس طرح کیا؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یعنی شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ تو یعنی شاعر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، ان کی باتیں نارملی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کے بارے میں انہوں نے گھڑی۔ زیادہ تر جو ان کا شبہات جو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ آخرت کے بارے میں، دوبارہ زندہ اٹھ جانے کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے بارے میں ان کو بہت زیادہ شک و شبہ وہ پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یعنی ایک انسان کو نبی بھیج دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق تو وہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے، ایماندار اور انتہائی صلاح و تقوی پر قائم ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت اس سے زیادہ کہیں عظیم و جلیل ہے، وہ کسی انسان کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو آیت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یعنی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا
قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ کہہ دیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ اور وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کی رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن یاد رہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسل ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایک شکوک و شبہات جو پیدا کرتے تھے۔ پھر اور ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یعنی ان کے اندر اب یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی ہے، وہاں پر نہ بادشاہ ہے، نہ جن کے ساتھ لوگوں کا رش اور بادشاہوں والی کوئی بات ہو، ان میں وہ بات بھی نہیں ہے، تو ان پر ہی قرآن کیوں اترا؟ قرآن کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ ان کی نظر میں یہ تھا۔ تو اس کے جوابات مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے دنیا کے بادشاہوں کے ایلچی تو خدم و حشم کے جلوں میں ہوتے ہیں، ان کا بڑا جاہ و جلال ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں جی انہیں لقمہ زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، تو بادشاہ لوگوں کو تو یہ کام نہیں ہوتا۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی اب ان کے شکوک و شبہات ڈیفرنٹ طرح سے ہو رہے تھے، وہ مختلف باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اب ان کا کیا شبہ تھا کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ہے، یعنی ایک فرشتہ ساتھ ہو جو گواہی دے کہ یہ رسول ہیں، وہ اس قسم کی ڈیمانڈ تھی۔ یا ان کی طرف سے خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جسے وہ کھاتے۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ وہ طریقے تھے جو انہوں نے اپنائے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے مزید باتیں کی اس میں یہ تھا کہ آئذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ انتہائی یعنی ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ عقیدہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھیں۔ پھر وہ کہتے ہم پہلے باپ دادا اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ ذالک رجل بعید، یہ تو کوئی بہت یعنی آلموسٹ ناممکن سی بات ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تعجب سے کہتے۔ تو اس کے بارے میں مؤلف صاحب نے جو یہاں پہ بات لکھی ہے کہ کیسے انہوں نے اس کی تطبیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے، پھر مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے، محسن اور صالح اپنے احسان اور صلاح کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اور فاجر اور بدکار بھی اپنے بدعملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں مختلف کیفیات میں انسان مر رہے ہیں، اچھا بھی مر رہا ہے، برا بھی مر رہا ہے۔ تو اگر یہ بات نہیں ہے کہ دوبارہ جینا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر تو جو ظالم ہے فائدے میں رہا کہ دنیا میں زندگی بھی گزار لی، ظلم بھی کر لیا، مزے بھی کیا اور چلا گیا، اور بیچارہ مظلوم تو ویسے کا ویسے مر گیا۔ تو اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، اللہ نے ایک عدل کا نظام قائم کیا۔ یہاں ظالم اپنا وقت گزار کے چلا جائے گا، بظاہر اس کو کچھ سزا نہیں ملے گی، لیکن آگے جا کے اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے حساب اور جزا کا حساب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ مجرم جو ہے وہ مجرم اور مسلمان برابر ہو جائیں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم، یہ انداز ہے قرآن کا۔ ما لکم کیف تحکمون، یعنی کیا دماغ خراب ہو گیا تمہاری، کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ یہ وہ لہجہ ہے، یہ عربی یعنی جو عرب ہیں وہ اس لہجے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ایسی بات ہو رہی ہے تو کس طرح انداز گفتگو کیا ہے۔ آگے ایک اور آیت وہ لے کر آئے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے؟ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت یکساں ہو، برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی زندگی برابر ہو؟ جو گناہ بھی کریں رات یعنی دن بھر اور رات بھر عیاشی کریں، اور ایک آدمی بیچارہ مصلی پہ کھڑا ہے، دن بھر زندگی بھی اچھی گزار رہا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، بچا بھی رہا ہے اپنے آپ کو،
اس کو اور آخر میں اس کو دونوں کو برابر مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا فیصلہ کرنا ہے، عدل کا فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ یہ وہ محاذرائی کی ایک کیفیت تھی دوسری، جس کے اندر وہ شکوک و شبہات اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے تاکہ وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کسی طرح پھسلایا جا سکے۔ تیسری جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو اس میں وہ آوازیں کستے تھے، جس کے لیے ایک آیت آئی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کفار نے کہا کہ یہ قرآن نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجمع اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سن نبوت میں ملا، یعنی 5ویں سن نبوت کے اخیر میں آپ نے سب سے پہلے قرآن کو بیان کرنا شروع کیا پبلک میں، وہ بھی اس طرح کہ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، نضر بن حارث ایک آدمی تھا قریش کا، وہ شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، یعنی ایک شریر آدمی تھا۔ وہ ہیرا گیا، ہیرا کے علاقے، وہاں بادشاہوں کے جو واقعات تھے اس نے وہاں سے وہ واقعات سیکھے اور وہاں سے وہ ایک لونڈی کو لے کر آیا جس کو اس نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی جس کو اس نے مختلف باتیں سکھائیں، قصے کہانیاں سنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف یعنی دعوت دیتے جا کے تو وہ لونڈی کو اس کے پاس بھیج دیتا کہ وہ لونڈی اس کو اپنے پاس مائل کرے، اس کو کھلائے پلائے اور اس کو بہلا پھسلا دے، گانے سنائے، یعنی یہ وہ اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کسی طرح ان لوگوں کو اس دین حق سے پھسلا لیا جائے۔ پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں۔ یعنی اس نے کیا کیا، لونڈی خریدی، کس مقصد کے لیے کہ وہ دین والوں کو، آج بھی یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آج بھی یہی اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فلم ایکٹریس اور یہ کیا ہے، در پردہ وہی باتیں ہیں۔ جو لوگ ان کا رسیہ ہے وہ اللہ سے دور ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ وہی چیزیں ہیں جو دور کرنے والی ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں ان تمام سچویشن سے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی ابتدا ہوتی ہے، اب میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے گا کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، آپ سے زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ قریش نے، اب ہوا یہ کہ قریش نے دیکھا کہ بھئی ہم نے تمام حربیں اپنا لیے، اب بات بن نہیں رہی۔ اب قریش نے وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے، یعنی قریش خود بھی ان باتوں کا احترام کرتے تھے لیکن اب وہ اس قدر بے غیرت ہو چکے تھے کہ اب وہ ان اقدام کی طرف بڑھ گئے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات براں گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں، ان کا صبر اب ٹوٹ رہا تھا۔ چنانچہ اب وہ ہنسی ٹھٹھے، تحقیر، استہزاء، تلبیس، تشویش، حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے، اس سے ایک قدم آگے بڑھے، ایک سٹیپ آگے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھایا، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سر فہرست، یعنی اس کام میں بھی ابو لہب نے نمبر حاصل کیا کہ بھئی اسی نے شروع کیا، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول سے ہی تھا، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی نہ تھی، یعنی قریش نے ابھی اس قسم کی بات نہیں سوچی تھی کہ ہم یہ سٹیپس لیں۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر وہ کوہ صفا پر حرکت کی، اس کا ذکر، یعنی جو اس نے کوہ صفا والے معاملے میں کیا تھا اور بدتمیزی کی تھی وہ تو گزر چکی، اب یہ نیکسٹ اس نے کیا کام کیا۔ بعثت کے پہلے ابو لہب کے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی گئی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ظلم کیا اس نے کہ آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو اس نے طلاق دلوا کر گھر بھیج دی۔ یہ انتہائی، یعنی کوئی بھی خاندان آپ بھی آج بھی لے لیں، یعنی یہ بدترین عمل ہوتا ہے کسی سے بدلہ لینے کا، یعنی انتہائی گھٹیا عمل ہوتا ہے کہ آپ ذات پر بات نہیں تو کسی طرح اس کو اس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے دوڑتے ہوئے اپنے رفقاء کے پاس گیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل ڈسکنٹینیو ہو جائے، تو یعنی اس نے کہا کہ چونکہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا اب آپ کی نسل جو ہے وہ
ختم ہو گئی۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب پر ہی نہیں تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلودہ ہو جایا کرتی تھی، اس قدر خسیس آدمی تھا یہ ابو لہب۔ اب اس کی بیوی کا کردار سن لیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، اسی لیے جو سورہ لہب ہے اس میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز تھی، یعنی بڑی فساد ڈالنے والی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افتراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا ہے، لکڑیاں ڈھونے والی، یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگانے والی، جو لوگوں کے درمیان چنگاری لگا کر لوگوں کو لڑواتی ہے۔ اچھا، جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، جب سورہ لہب نازل ہوئی، اسے معلوم پڑا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی گئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی پر پتھر لیے ہوئے تھی، اس کا ارادہ تھا کہ پتھر آپ کو مارے۔ سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، یعنی اللہ نے اس کی نگاہ کے آگے وہ پردہ حائل کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، صرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اس کے پاس گئی تو اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی، دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے شعر سنایا، اس شعر نے کیا، نعوذ باللہ، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا تھا، ابوبکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے؟ ابوبکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں، اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ وہ شعر نہیں کہتے، باتیں تو وہی ہیں جو قرآن کی ہیں، لیکن بس وہ ہٹ درمی پر جو ہے آمادہ تھے۔ تو آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی دعوت کو دیکھا کہ تین طرح سے کیسے رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ قرآن کی آیات کچھ مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کیا کیا اسلوب اپنائے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کا جو انہوں نے ابتدا کی وہ کیسے تھی، آگے آنے والے جو اسباق ہیں یقین کریں یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس سے بہت ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، ایمان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں کہ کیسا ظلم ڈھایا گیا مسلمانوں پر، صحابہ پر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی آپ ایسے واقعات سنیں گے کہ آپ کی گردن مبارک میں رسی ڈالی گئی، آپ کی اس کو مروڑا گیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی یعنی آپ کا بچاؤ کیا، پھر اس کے بعد آپ کے سجدہ میں آپ کے جو کمر مبارک پر گند ڈال دیا گیا، جسے اوجری بھی کہتے ہیں، اور بھی مزید اس کے ساتھ چیزیں موجود تھیں، یعنی خالی اوجری دھو کے نہیں ڈالی تھی انہوں نے، اوجری میں کیا ہوتا ہے ہمیں سب پتہ ہے، تو وہ پوری اوجری اسی گند کے ساتھ پھینکی گئی تھی، تو یہ سب ظلم ہوا ہے۔ تو آج ہم سے یہ تمام باتیں ہم سے تقاضا یہ کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کریں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، کہ ہمیں دین اسلام نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر دے دی، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس قسم کے امتحان میں اس نے نہیں ڈالا ہمیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے سپاہیوں میں شامل فرما لے، ہمیں مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان میں یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم مسجد سے جڑیں، تو یا اللہ اس کو مستقل کر دے، ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سننے والوں جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس کام میں آسانیاں عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، ہمارے اعمال میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔